بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، میں فرینڈ اسکول سے آپ کا فزکس ٹیچر محمد حسن۔ ہمارا آج ہم نے پڑھنا ہے یونٹ نمبر 1 فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس، طبی مقداریں اور ان کی پیمائش۔ ہمارا ٹاپک نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ انٹروڈکشن ٹو فزکس میں سب سے پہلے ہم نے جو شروع کرنا ہے سائنس۔ بچوں، انسان نے شروع ہی سے ہمیشہ راز اور حقائق جاننے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہمارے ذہن میں چھوٹے چھوٹے کوشچن ہوا کرتے تھے، مثال کے طور پر فائر، آگ، بھائی واٹر، سن ایٹسٹرا۔ یعنی ہمارے ذہن میں چھوٹے کوشچن ہوا کرتے تھے کہ فائر سے ہمیں جلن محسوس کیوں ہوتی ہے، واٹر سے ہماری پیاس ختم کیوں ہوتی ہے، سن سے ہمیں روشنی کیوں حاصل ہوتی ہے، یہ کیوں جب غروب ہوتا ہے، کیوں یہ طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ ڈیلی ریوالو کیوں کرتا ہے۔ اس سے ہمیں بھائی اس طرح کے کوشچن ذہن میں ہوتے تھے، اگر یہ زمین اور سورج آپس میں ریوالو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح انسان نے کیا کیا، اپنے ذہن میں مشاہدات لائے، آبزرویشنز لائے۔ وہ آبزرویشن کہاں سے ہے؟ وہ آبزرویشن ہمارے پاس 5 سینس، یعنی جسے ہم حواس سے خمسہ کہتے ہیں، ان سے آئے۔ تو اب سائنس کیا ہے؟ سائنس آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک لیٹن ورڈ ہے۔ کس زبان کون سا لفظ ہے بچوں؟ لیٹن ورڈ، لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں سینشیا۔ کون سا لفظ ہے؟ سینشیا، اور بعض لوگ اس کو سینٹیا بھی پڑھتے ہیں۔ اب سینشیا کا مطلب کیا ہے بچوں؟ سینشیا کا مطلب ہے نالج۔ سینشیا مین نالج۔ سینشیا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ نالج۔ نالج یعنی کہ علم، جاننا۔ اب سائنس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ سائنس کیا ہے بچوں؟ سائنس از نالج۔ اب کون کیسا نالج ہے؟ ایسا نالج جو ہم کو گین ہوتا ہے۔ گین سے مراد حاصل، 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ آبزرویشنز، مشاہدات سے، اور دوسرے نمبر پہ ایکسپیریمنٹیشن اور تجربات سے۔ نالج گینز تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹیشن۔ مشاہدات اور تجربات سے جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس علم کو ہم سائنس بولتے ہیں۔ دا نالج گینڈ تھرو آبزرویشنز، مشاہدات اینڈ ایکسپیریمنٹیشنز اور تجربات۔ ایسا علم جو ہم کو مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہو، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کیا ہوا؟ 18ویں صدی تک 18ویں صدی تک ایک علم تھا نیچرل فلاسفی۔ کون سا علم تھا بھائی؟ نیچرل فلاسفی۔ کیونکہ فزکس بچوں ساری کی ساری نیچر سے ریلیٹڈ ہے، فطرت سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے سائنس کا جو علم تھا اس کو بولتے تھے نیچرل فلاسفی۔ اب نیچرل فلاسفی کیا ہے بھی؟ 18ویں صدی تک مادی اجسام کے مختلف پہلو کے مطالعے کا جو علم ہوتا تھا، اس کو ہم بولتے تھے نیچرل فلاسفی۔ Various aspects of material were studied under a single subject۔ مختلف چیزوں کا مطالعہ ہم ایک ہی مضمون کے اندر کرتے تھے، اس کو بولتے تھے نیچرل فلاسفی۔ نیچرل فلاسفی کو ہم آسان لفظوں میں یوں بیان کریں گے، اسٹڈی آف لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ نیچرل فلاسفی کو ہم آسان لفظوں میں کیسے بولیں گے؟ یہ اسٹڈی ہے، یعنی یہ مطالعہ کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ لیونگ تھنگز اور نان لیونگ۔ اس کے اندر ہم جاندار اور بے جان اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب انسان ہم انسان کو شعور آتا ہے، مثال کے طور پر بچوں ہم شروع میں کیا کرتے تھے؟ آگ جو جلاتے تھے، سٹون کو آپس میں، پتھروں کو آپس میں رگڑنے سے ہم آگ جلایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ماچس یوز کرتے ہیں آگ جلانے کے لیے۔ یعنی انسان کے علم میں جو وسعت آتی گئی، جو انسان کا علم بڑھتا گیا، تو پھر ہم نے کیا کر دیا؟ نیچرل فلاسفی کو 2 بڑی برانچز میں، 2 بڑی شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو وہ شاخیں کون سی ہیں بچوں؟ پہلی شاخ کو ہم بولیں گے بیولوجیکل سائنسز۔ کون سی سائنسز بچوں؟ بایولوجیکل سائنسز۔ اور دوسری شاخ ہے فزیکل سائنسز۔ کون سی سائنسز بھائی؟ فزیکل سائنسز۔ اب بیولوجی کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندگی کے بارے، یعنی ہم اس کے اندر جاندار چیزوں کو پڑھتے ہیں، اور فزیکل سائنسز کے اندر ہم سارا کا سارا بے جان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔
biological sciences کیا ہوگی؟ سارا کا سارا living things کے about ہوگی. اور physical sciences کیا ہوگی بچوں؟ سارا کا سارا نان لیونگ تھنگز یعنی بے جان چیزوں کے بارے میں ہوگی. تو اب ہم نے فزکس کے اندر بچوں کیا پڑھنا ہے؟ نان لیونگ کو پڑھنا ہے. کس چیز کو پڑھنا ہے؟ نان لیونگ تھنگز کو پڑھنا ہے. تو اس لیے ہم نے بیولوجیکل سائنسز کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ فزیکل سائنسز کی طرف آ جانا ہے. 19ویں صدی میں بھی کیا ہوا؟ جیسے ہم نے پہلے نیچرل فلاسفی کو دو بڑی برانچز میں تقسیم کر دیا گیا، بیولوجیکل سائنسز اور فزیکل سائنسز میں، اسی طرح 19ویں صدی کو بھی کے اندر بھی فزیکل سائنسز کو مزید 5 برانچز میں تقسیم کر دیا گیا. پہلی برانچ ہم کیا پڑھتے ہیں بچوں پہ؟ فزکس. اب اس کو میں شارٹ ٹرم میں لکھ رہا ہوں. اس کے بعد کیمسٹری، تیسرے نمبر پہ ایسٹرانومی، فزکس، کیمسٹری، ایسٹرانومی، اس کے بعد میٹرالوجی، اس کے بعد جیولوجی. اس کے 5 نمبر پہ کیا ہے بھائی؟ جیولوجی. اب فزکس ہمارا جو سبجیکٹ ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. کیمسٹری آپ اور ٹیچر سے پڑھیں گے. اب ایسٹرونومی کیا ہوتا ہے؟ فلکیات کا علم. کس چیز کا علم بچوں؟ فلکیات کا علم. اس کے بعد کیا ہے؟ میٹرالوجی، موسمیات کا علم. جیولوجی کیا ہے؟ علم طبقات الارض، علم طبقات الارض. یعنی اس کے اندر ہم سارا کا سارا کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ زمین کے بارے میں. لیکن ان 5 پر جیسے ہم نے اوپر بیولوجیکل سائنسز کو چھوڑ کر فزیکل سائنسز کو سلیکٹ کیا تھا، اسی طرح ہم فزیکل سائنسز کی 5 برانچز میں سے فزکس کو چوز کریں گے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو فزکس پڑھانی ہے بچوں. فزکس کے اندر ہم مزید 2 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. فزکس کیا ہے بچوں؟ اسٹڈی ہے. فزکس کیا ہے بھائی؟ اسٹڈی ہے. فزکس 2 چیزوں کی اسٹڈی ہے. فزکس کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں 2 چیزوں کا. کون سی چیزوں کا بھائی؟ اسٹڈی آف میٹر. آپ کو پتہ ہے بچوں میٹر کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو میس رکھے اور جگہ گھیرے اس کو میٹر بولتے ہیں. اس کے بعد انرجی. اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ انرجی. اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ مادہ اور انرجی کو ڈسکس کریں گے اینڈ دیئر انٹریکشن، اور ان کے درمیان جو تعلق ہے. یعنی برانچ آف سائنس in which we study about matter, energy and their interaction. اب بچوں آپ فزکس کی ایک فیمس ایکویشن ہے E is equal to mc square. E is equal to mc square. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اگر ہم میس یعنی کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو ہمارے پاس انرجی آ جاتی ہے. یعنی آئنسٹائن کی اس مشہور ایکویشن سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم میٹر اور انرجی کو آپس میں تبدیل کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم میٹر کو انرجی میں کیسے تبدیل کرتے ہیں. بگ بینگ تھیوری کا بھی خلاصہ یہ ہے بچوں کہ شروع میں جب بگ بینگ بلاسٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے مادہ اور انرجی دونوں آپس میں علیحدہ ہو گئے تھے. تو اس کی طرح آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم میٹر اور انرجی کو آپس میں کیسے انٹرچینج کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لو بچوں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریسٹی ہم کریٹ کرتے ہیں. ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، پن بجلی یعنی ہائیڈرو الیکٹرک. یعنی ہم ڈیم بناتے ہیں اور اس کو اسپیسیفک ہائٹ کے اوپر واٹر کو سٹور کرتے ہیں. اچھا بچوں الیکٹریسٹی جو کیا ہوتی ہے؟ جنریٹ ہوتی ہے. اب آپ کو مثال دے رہا ہوں میں ڈیم والی. اب ڈیم کے اندر ہم واٹر کو اسپیسیفک ہائٹ کے اوپر رکھتے ہیں. اب واٹر کو اسپیسیفک ہائٹ، واٹر کیا ہے ہمارے پاس؟ میٹر. واٹر کیا ہے ہمارے پاس؟ میٹر ہے. اب واٹر ہم جب خاص بلندی سے نیچے گراتے ہیں تو نیچے ٹربائنس پڑی ہوتی ہیں. اب ٹربائنس کیا کرتے ہیں؟ آگے واٹر کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں. اب دیکھو میٹر سے ہمارے پاس بجلی پیدا ہوگی، الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی. تو جنریٹ الیکٹریسٹی کیا ہے؟ انرجی کیا ہے؟ یعنی میٹر انرجی کے اندر کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. دوسرے نمبر اب ہم اس انرجی کے ذریعے بلب کے ذریعے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے. اب بلب دوبارہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ میٹر ہو گیا. اب بلب سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے. روشنی بھی کیا ہے؟ انرجی کی برانچ انرجی ہے. اور اسی طرح بلب کے سے ہیٹ بھی، حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ انرجی ہے. اس کے بعد کچھ ہم آ جاتے ہیں امپورٹنس آف فزکس کی طرف. امپورٹنس آف فزکس کی طرف. اب ہماری روزمرہ زندگی میں اب امپورٹنس
فزکس کی اہمیت کیا ہے بچوں؟ اب ہماری روزمرہ زندگی میں فزکس کا بہت اہم کردار ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی لائف میں فزکس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. اب ہم ہیوی ویٹ کو آسانی سے اٹھانے کے لیے کس چیز کو استعمال کرتے ہیں؟ پلی کا استعمال کرتے ہیں. پلی کیا ہے؟ پلی کے ذریعے، یہ بھی فزکس کی انوینشن میں سے ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس کے بعد کارز دیکھو، کار. اب کار کیا ہے؟ اب کار فزکس کی ایک برانچ ہوتی ہے مکینکس. یعنی مکینکس کے اندر ہم سارا کا سارا موشن کو ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کار کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن. کیا بھائی؟ مینز آف ٹرانسپورٹیشن. ذرائع آمد و رفت میں، ذرائع آمد و رفت میں ہم کیا بائی سائیکل سے لے کر ایروپلین تک ساری چیزیں جو ہیں فزکس کی برانچ مکینکس ہے، اسی کے اصول کے تحت کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن، ریڈیو، سیل فون. یہ ہمارے پاس پھر آ جاتی ہیں مینز آف کمیونیکیشن. کیا بھائی؟ مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع مواصلات. مینز آف کمیونیکیشن، ذرائع مواصلات. اب ذرائع مواصلات سے کے اندر کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ وہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن، فون، ریڈیو ایٹسٹرا. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے گھر بیٹھ کر آپ انٹرنیشنل نیوز بھی سن سکتے ہیں، نیشنل نیوز بھی سن سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ مینز آف کمیونیکیشن میں سیل فون آ جاتا ہے. موبائل فون آج کل ہر بندہ استعمال کر رہا ہے. موبائل فونز کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کر آڈیو کال، ویڈیو کال استعمال کر سکتے. اس کے بعد ٹیکسٹ، ڈاکومنٹس آپ لوگ سینڈ کر سکتے ہو، میسج بھیج سکتے ہو، تصویریں بھیج سکتے ہو. کچھ آج ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، دوبارہ میں آپ کو لیکچر ریوائز کرا دیتا ہوں. ہمارے یونٹ کا فرسٹ کا نام تھا فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس، طبی مقداریں اور ان کی پیمائش. ہمارا جو ٹاپک نمبر 1 تھا انٹروڈکشن ٹو فزکس، یعنی فزکس کا تعارف. فزکس کے تعارف میں ہم نے سب سے پہلے کس چیز کو ڈسکس کیا؟ سائنس کو ڈسکس کیا. سائنس کون سا ورڈ ہے؟ لیٹن ورڈ ہے، یعنی لاطینی زبان کا لفظ ہے سینشیا. بعض لوگ اس کو سینٹیا بھی پڑھتے ہیں. اب سینشیا کا مطلب کیا ہے؟ نالج، وہ علم. اب اس کے بعد ہم سائنس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سائنس از دا نالج وچ گینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ. ایسا علم جو ہم کو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہو، اس کو ہم سائنس کہلاتے ہیں. اس کے بعد نیچرل فلاسفی، میں نے آپ کو بتایا تھا نیچرل فلاسفی کا خلاصہ آپ کچھ یوں بھی سمجھ لو. آپ 8 کے اندر ایک سائنس کی بک پڑھتے سنگل بک، اس کے اندر آپ کے 3 سبجیکٹ آ جاتے تھے. فزکس بھی آ جاتی تھی، کیمسٹری بھی آ جاتی تھی، بیولوجی. یعنی اس کے اندر 3 پورشن تھے. تو شروع میں نیچرل فلاسفی کے اندر ہم ساری چیزیں پڑھتے تھے، کسی چیز کا ڈفرینس نہیں تھا. لیونگ تھنگس کی بھی اور نان لیونگ تھنگس کی بھی ایک ہی بک تھی. تو کیا ہوا پھر؟ ہم نے جب انسان کو شعور آیا، میں نے پہلے بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی، شروع میں انسان جو آگ جلایا کرتا تھا وہ سٹون کو رگڑنے سے جلایا کرتا تھا. آج کل ہم میچ باکس یعنی کہ ماچس استعمال کرتے ہیں. تو انسان کے علم میں جو وسعت آ گئی، تو اس نے پھر نیچرل فلاسفی کو 2 بڑی برانچیں، بیولوجیکل سائنسز اور فزیکل سائنسز. بیولوجیکل سائنسز کے اندر ہم سارا کا سارا کیا پڑھتے ہیں؟ جاندار چیزوں کو پڑھتے ہیں. فزیکل سائنسز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بے جان چیزوں کو پڑھتے ہیں. کس چیز کو بھائی؟ بے جان چیزوں کو سارا کا سارا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن فزکس کے اندر بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سارا کا سارا بے جان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے بیولوجیکل سائنسز کو چھوڑ کر فزیکل سائنسز کو 19ویں صدی کے اندر مزید 5 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا گیا تھا، 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. فزکس، کیمسٹری، ایسٹرانومی فلکیات کا علم، میٹرالوجی موسمیات کا علم، جیولوجی علم طبقات الارض. ان 5 چیزوں میں سے جیسے ہم نے اوپر بیولوجیکل سائنسز کو سکپ کر دیا، اسی طرح ان 5 چیزوں میں سے ہماری جو ضرورت تھی ہم نے فزکس کو پڑھنا تھا. اب فزکس کے اندر ہم 2 چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک میٹر، دوسرا انرجی. میٹر یعنی کہ مادہ. آپ سب لوگ جانتے ہو مادہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیز جو میت رکھے اور جگہ کے رہے. لیونگ باڈی بھی میٹر میں آ جاتی ہے، لیکن باڈی کمپوزیشن کی وجہ سے ہم اس کو لیونگ میٹر کہتے ہیں، لیونگ میٹر. اب میٹر اور انرجی، اب میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ان کا. اب ہم نے E = MC
चीज क्या इक्वेशन पढ़ी थी, जिस इक्वेशन से हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं एनर्जी और मैस आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, आपस में तब्दील हो सकते हैं। तो इसी तरह मैंने आपको डैम वाले एग्जांपल दी। वाटर क्या है हमारे पास, मैटर की लिक्विड फॉर्म में है, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करवाई। अब देखो वाटर से जो बिजली पैदा हो रही है, वाटर हमारे पास मैटर है, जो बिजली पैदा हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है। इसी तरह फिर हम दोबारा एनर्जी बल्ब से हम क्या करते हैं, रोशनी भी लाइट हासिल करते हैं, दूसरा हीट, जिन्हें इससे यह ज़ाहिर होता है मैटर और एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया। डेली लाइफ में जितनी भी रैपिड प्रोग्रेस हो रही है वो सारी की सारी फिजिक्स की वजह से हो रही है। अब मैंने आपको जनरल छोटी सी एग्जांपल दी है पुल्ली। अब हम वैसे वजन को आसानी, भारी वजन को आसानी से नहीं उठा सकते, पुल्ली के जरिए हम भारी वजन को आसानी के साथ उठा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ्त। क्या भाई, ज़राए आमदोरफ्त। ज़राए आमदोरफ्त से हम बाइसाइकिल से लेकर एरोप्लेन तक, यानी बाइसाइकिल से लेकर एरोप्लेन तक जितनी भी हरकत की चीजें हैं, ये सारी की सारी फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है, उसी के असूल के साथ काम करते हैं। उसके बाद है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए मवासलात। क्या भाई, ज़राए मवासलात। ज़राए मवासलात में आपके रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, उसके बाद सेल फोन आ जाता है। फिजिक्स ने आपके हाउस होल्ड मटीरियल में बहुत ज्यादा मदद की है। ये तो मैंने जहाँ 3-4 एग्जांपल दी हैं, जैसा कि माइक्रोवेव ओवन आ गए हैं, ये भी फिजिक्स के असूल पर काम करते हैं। वैक्यूम क्लीनर झाड़ू की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी उसकी अहमियत। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।